السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم جماعت نہم کے مضمون تاریخ و سیاسیات سے سبق نمبر 8 صنعت و تجارت کو آج مکمل کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ آزادی کے بعد کس طرح سے صنعت اس شعبے میں ہندوستان ترقی کے کس طرح سے مراحل بنا رہا ہے، جس میں ہم نے جانا کہ بھارت کے کچھ اہم صنعتوں کے بارے میں جانا، جس میں کپڑے کی صنعت، ریشم کی صنعت اور دیگر چھوٹے چھوٹے صنعتوں کے بارے میں ہم نے جانا، اور بھی کچھ صنعتیں ہیں جو ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے، جیسے کہ معدنی دولت۔ ملک کی صنعتی ترقی میں خام لوہا اور پتھر کا کوئلہ، ان دو معدنیات کی دستیابی کا نہایت اہم کردار ہے۔ ہمارے ملک میں لوہا، مینگنیز، کوئلہ اور معدنی تیل کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں، یعنی کہ ہندوستان میں معدنیات وافر مقدار میں موجود ہیں، جس کا فائدہ یہ ہندوستان اٹھا رہا ہے، جیسا کہ خام لوہا اور پتھر کا کوئلہ یہاں پر بہت زیادہ دستیاب ہے، اسی لیے یہاں ہندوستان معدنی دولت کے اعتبار سے اہم مانا جاتا ہے۔ جنگلاتی دولت۔ جنگلاتی دولت پر منحصر صنعتوں کے لیے حکومت نے کچھ جنگلات محفوظ کر دیے ہیں۔ جنگلات کی حفاظت کا کام ریاستی حکومت، مرکزی حکومت اور علاقائی لوگ کرتے ہیں۔ تعمیرات، کاغذ، اخبار کاغذ، ریشم، ماچس کی ڈبیا، ادویاتی جڑی بوٹیاں، شہد، لاکھ اور رنگ سازی کے لیے لگنے والے خام مال پر منحصر صنعتوں کے لیے جنگلات ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، درختوں سے کیا کچھ حاصل نہیں ہوتا، درختوں سے کاغذ بنتا ہے اور ان سے جڑی بوٹیاں جس سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، شہد کی مکھی اپنے چتے درختوں پر ہی لگاتی ہے، وغیرہ وغیرہ سب چیزوں کے لیے جنگلات بہت اہم ہیں۔ ماہی گیری۔ ندی، نہریں، تالاب اور جھیل کے میٹھے پانی میں پائی جانے والی مچھلیوں اور سمندر سے حاصل ہونے والی مچھلیوں سے ماہی پروری کی جاتی ہے۔ اس پیشے کے فروغ کے لیے بندرگاہوں کی تعمیر، پرانی بندرگاہوں کی اثر نو مرمت، مچھلیوں کے انڈوں کی افزائش کے مراکز، ماہی گیری کے پیشہ ورانہ تربیتی ادارے وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں۔ ماہی گیری، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہی گیری کسے کہا جاتا ہے؟ ماہی گیری مچھلیوں کی افزائش سے متعلق ہے، جس میں ندی، نہریں، تالاب اور میٹھے پانی کی جھیل وغیرہ میں مچھلیوں کی افزائش کی جاتی ہے، اور اسی طرح ماہی گیری کی صنعتوں سے متعلق بندرگاہوں کی مرمت کرنا اور مچھلیوں کی پرورش کرنا وغیرہ اس صنعت میں کیا جاتا ہے۔ سیاحتی صنعت۔ بھارت تہذیبی ورثے سے مالا مال ہے۔ اپنے ملک کے گوشے گوشے میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں، زیارت کے مقامات، ندیوں کے سنگم، قلعے، غفائیں وغیرہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے ملک و بیرون ملک کے لوگ سال بھر سیاحت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے سیاحوں کی رہائش اور سفر کی سہولیات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان جگہوں پر مختلف اشیاء کی فروخت اور ہوٹل کا کاروبار بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ سیاحتی صنعت۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہندوستان میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت سارے مناظر وغیرہ ہیں، جس میں بہت سے مذہبی مقامات بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور بہت سے تاریخی مناظر بھی ہیں، جیسے قلعے ہیں، غفائیں ہیں، محل، تاج محل وغیرہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ سیاحوں کو ان علاقوں کی معلومات بہم پہنچانے کے لیے کچھ جگہوں پر گائیڈ ہوتے ہیں۔ جن دشوار گزار علاقوں میں سواریاں نہیں پہنچ پاتی، ایسے علاقوں میں مقامی لوگ معقول مواضع پر سیاحوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح بھی روزگار فروغ پاتا ہے، جیسے کہ سیاحوں کو تاریخی مقامات وغیرہ کی معلومات ساری فراہم کرنے کے لیے گائیڈ مقرر کیا جاتا ہے۔ گائیڈ کو اس جگہ کی ساری معلومات ہوتی ہے جو کہ وہ غیر ملکی سیاحوں تک پہنچاتا ہے، اور مشکل سے مشکل مقامات پر لے جانے کے لیے ان کو سواریاں مہیا کی جاتی ہے، اور جن جگہوں پر سواریاں مہیا نہیں کی جاتی، وہاں کے مقامی لوگ، جیسے آٹو ہو گیا، کار ہو گئی، اچھی خاصی رقم لے کر، یعنی کہ کرایہ لے کر ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے مقامی لوگوں کا روزگار انہیں مل جاتا ہے۔ تجارتی درآمد و برآمد۔
1991 میں 5 سالہ منصوبہ بندی کے آغاز کے بعد صنعتی اشیاء اور اس کے لیے استعمال ہونے والی خام مال کی برآمد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ بھارت میں مشینوں کے پرزے لوہا، معدنی تیل، کھاد، دوائیاں وغیرہ درآمد کی جاتی ہیں۔ آزادی کے بعد بھارت نے غیر ملکی زر مبادلہ حاصل کرنے کے مقصد سے برآمدات کو فروغ دیا۔ بھارت کے ذریعے برآمد کی جانے والی اشیاء چائے، کافی، گرم مسالے، سوتی کپڑا، جوتے، موتی، قیمتی جوہر وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ تجارتی درآمد و برآمد یعنی کہ کوئی ملک میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا ملک زرعی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور مان لیجیے کہ امریکہ میں معدنیات بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم ایک ملک سے دوسرے ملک وہ چیزیں درآمد یا برآمد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بھارت میں مشینوں کے پرزے، لوہا، معدنی تیل، کھاد وغیرہ درآمد کی جاتی ہے، اور یہاں بھارت سے برآمد کی جانے والی اشیاء میں کافی ہو گیا، گرم مسالے ہو گئے، کپڑے، چمڑا، قیمتی جواہر، موتی وغیرہ یہاں سے برآمد کی جاتے ہیں۔ اندرون ملک تجارت۔ اندرون ملک تجارت ریل کے راستوں، آبی راستوں، ہوائی راستوں اور بری راستوں سے کی جاتی ہے۔ ممبئی، کولکتہ، کوچی، چنئی ملک کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ اندرون ملک تجارت میں کوئلہ، کپاس، سوتی کپڑے، چاول، گیہوں، پٹسن، لوہا، فولاد، نمک، تلہن، شکر وغیرہ اشیاء کا شمار ہوتا ہے۔ اندرون ملک تجارت یعنی ملک کے اندر ہی شہروں میں تجارت کرنا، جس میں ہوائی راستے ہو گئے، آبی راستے یعنی کہ پانی کے جہاز وغیرہ، ہوائی راستوں میں ہوائی جہاز وغیرہ، بری راستوں یعنی سڑکوں، ٹرک وغیرہ سے یہاں پہ تجارت کی جاتی ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم کسے مانا جاتا ہے؟ ممبئی، کولکتہ، کوچی، چنئی۔ یہاں پر ملک کی سب سے بڑی بندرگاہیں بھی موجود ہیں اور انہیں اہم بھی مانا جاتا ہے۔ ملک کی تجارتی ترقی سے انسان کے رہن سہن اور زندگی گزارنے کا معیار بلند ہوتا ہے، روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں، مجموعی طور پر ملک کی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ یعنی کہ ملک میں اگر تجارتی ترقی ہوگی تو لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا، اگر لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا تو وہ ان کے رہنے سہنے کا معیار بلند ہوگا، اور اسی طرح سے اگر لوگوں کا معیار بلند ہوگا تو ملک کی ترقی ہوتی رہے گی۔ اگلے سبق میں ہم بھارت کے لوگوں کی بدلتی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔